الزام غلط تھا، بلکہ جو انڈیا کی حکومت تھی وہی اس سارے معاملے میں ملوث تھی۔ انڈیا میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، 1 منٹ بعد ان کے وزیر اور مشیر جو ہیں وہ پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کسی ثبوت کے بغیر۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا، ابھی وہ واقعہ ہوا ہی ہے تو پاکستان کے اوپر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیے ہیں۔ جناب، یہ کشمیر میں جو واقعہ ہوا ہے، یہاں کرایا گیا ہے، میں مودی صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستانیوں کی طرف سے۔ لوگ اور دنیا بیوقوف نہیں ہے، وہ آپ کے ڈرامے کی اسکرپٹ جو ہے اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس پروپیگنڈا کو پہچانتے ہیں۔ بالکل ممکن ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، لیکن ظلم کی بات یہ ہے جناب چیئرمین کہ اس سانحے سے سیاسی مقصد نکالنے کی کوشش کر رہی ہے یہ مودی کی حکومت۔ وہ اس سے جو نفرتیں ہیں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کہ مزید تشدد کیا جائے کشمیری عوام پہ۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کا جو وحشیانہ قسم کا جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو مزید بڑھائیں۔ I will pause here for a minute, sir. میرا خیال ہے ان کو اپنی گریبان میں پہلے دیکھنا پڑے گا۔ What are they doing in Kashmir? Are they not occupying illegally a territory? Are they not raping the mothers and sisters of our Kashmiri brothers? Are they not killing their sons and torturing their brothers? Are they not رین آف ٹیرر نہیں انہوں نے پھیلایا ہوا جناب چیئرمین؟ تو یہ اپنے گریبان میں پہلے دیکھیں اور پھر الزام پاکستان پہ لگائیں۔ جو اصل مقصد ان کا ہے، جس کا میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، ذرا غور سے سنیے۔ اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ جو ہمارا سندھ طاس معاہدہ، جس کو ہم انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں، اگر کسی نے حملہ کیا تو پورا پاکستان ان کے خلاف کھڑا ہوگا۔ جناب، میں ایک اور بات بتا دوں اس مودی سرکار کو کہ اگر ٹریٹی کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کے پانی کی ایک قطرہ بھی انہوں نے موڑا تو ہم اس کو دشمن کا حملہ سمجھیں گے، اور پھر ہمارے پاس جتنی قوت ہے، جتنا اختیار ہے، ہم وہ استعمال کریں گے، چاہے وہ قانونی ہو، چاہے وہ سفارتی ہو، چاہے وہ اسٹریٹجک ٹول کے ذریعے ہو۔ اگر جناب چیئرمین، اگر انہوں نے کسی قسم کا بندوبست کیا ٹریٹی کے بغیر تو ہم اس بندوبست کو پاش کر دیں گے۔ مودی سرکار، آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ صدیقی صاحب، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جی مودی سرکار، وہ پیغام ہے میرا سے، آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ یہ پروپیگنڈا بند کریں، آپ یہ دھمکی واپس لیں، آپ یہ جھوٹ بولنا بند کر دیں، ورنہ آپ نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ جناب، بھارت، ہندوستان کے لوگ، مجھے یقین ہے پرامن لوگ ہیں۔ دے آر پیس لونگ پیپل۔ وہ ایک اچھا رشتہ ہمارے ساتھ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک ہمسائے والا رشتہ۔ دے وانٹ اے نیبرلی ریلیشن شپ۔ وہ اس معاملے میں مجھے یقین ہے مودی اور ان کی انتہا پسند حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ دے آر ناٹ ود دس فیشسٹ رجیم آف مسٹر مودی۔ لیکن میری ان سے التجا ہے کہ مودی کو سمجھائیں کہ یہ وار مونگرنگ ختم کر دیں، کیونکہ مودی ان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس ہاؤس کو اور پورے پاکستان کو میرا ایک پیغام ہے اس کے ساتھ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پیغام یہ ہے کہ K2 کی چوٹیوں سے لے کے پنجاب کے میدانوں تک، گلگت سے گوادر تک ہماری ایک ہی آواز ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جہلم کا، ہمارا چناب کا اور ہمارا سندھ کا دریا کا پانی، یہ سب ہمارا پاکستانی پانی ہے. اس پہ ہم کسی قسم کا ہندوستان کو حق نہیں دیتے کہ وہ اس پہ ہاتھ ڈالیں. ہم آواز ہو کے یہ اعلان کر رہے ہیں. خود مختاری پہ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا جناب چیئرمین کہ اپوزیشن جتنی ادھر ہے انہوں نے ظاہر کر دیا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب پاکستان کا معاملہ آتا ہے ہم سب ایک ہیں. جیسا میں نے کہا پاکستان کمز فرسٹ. وہ ریزولوشن تھی، ہم نے اس پہ فوراً سائن کیا، سب نے ہم نے اس پہ دستخط کیے. ہم نے اپنی ہر تقریر میں پاکستان کی بات کی. اب وقت آ گیا ہے کہ کیا حکومت بھی اپنا عزم ثابت کرتی ہے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت ایک اے پی سی ملائے اور اس میں انشور کرے، یقین بنائے کہ عمران خان شامل ہوں. جب عمران خان کی آواز بلند ہوگی، جب قوم عمران خان سے ڈائریکٹلی آواز سنیں گی تو وہ پوری دنیا میں گونجے گی اور ہمارا مقصد پورا ہوگا اور جو انڈیا کے عزائم ہیں وہ خاک میں مل جائیں گے. جناب چیئرمین، دیکھنا یہ ہے کہ حکومت واقعی سیریس ہے، حکومت واقعی اس ایشو کو اسی طرح لینا چاہتی ہے جس طرح ہم نے دکھایا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اس سارے معاملے میں. جناب، ہمیں پاکستان کو اس خطے میں عدم استحکام کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن وی ول ناٹ ایکسیپٹ بینگ اسکیپ گوٹڈ بائی انڈین کیوس. میری نظر میں یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ ہم پانی کے ہر قطرے کے لیے ہم لڑیں گے اپنے آخری خون کے قطرے تک. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ہمارے سابق آنریبل سینیٹر ڈاکٹر اسماعیل بولیدی صاحب بھی سینٹ کی کارروائی دیکھنے کے لیے آئے، ہم اس کو سینٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ترتیب تو یہی بنا تھا کہ تمام پارلیمانی لیڈرز کی لسٹ ہے میرے سامنے، وہ سارے بات کریں گے، مگر ایک سینیٹر کو کوئی ایمرجنسی ہے. اگر جی سینیٹر پونجو صاحب نے جانا ہے کسی ایمرجنسی میں اسلام آباد سے باہر. سر چیئرمین صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا اس اہم ایشو پہ بات کرنے کے حوالے سے. سر، یہ جو ابھی ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے پہلگام میں، سب سے پہلے تو میں وہ لوگ جو اس میں جان بیک ہو گئے ہیں اس کی فیملی سے، اس کے پریوار سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں. لیکن سر،